جناب مولوی محمد شعیب صاحب وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولوی محمد شعیب صاحب۔ الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور امائے دین علاقہ اکابرین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعور آگاہی سے متصف 9 سالہ اس سنہری دور کے اختتام پر جذبات کے امٹتے طوفان کے بیچ فن خطابت کے اوصاف کہیں کھوسے گئے ہیں. مادر علمی سے جدائی کے دکھ میں نہ تو میرے پاس الفاظ میسر ہیں اور نہ ہی ولولہ انگیز جوش. حال دل ہے جو اپنے جامعہ سے رخصت ہوتے وقت آپ کے گوشو گزار کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، گزشتہ شب بطور طالب علم جب جامعہ میں آخری رات گزاری تو نیند کوسوں دور تھی، اور جامعہ میں گزرا ہر ایک لمحہ ذہن کی سکرین پر چل رہا تھا. وہ منظر کیسے بھول سکتا ہے کہ جب ایک معصوم بچہ اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ تھامے جامعہ کنز العلوم کے عظیم الشان مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا تو قرآن کی بلند ہوتی صداؤں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. مگر اس کے باوجود والدین کی دوری اور گھر کی دوری پھر بھی ناقابل برداشت تھی. یہی سوچا کہ چند دن یہاں ٹھہر کر گھر چلا جاؤں گا، اس کے بعد واپس لوٹ کر نہیں آنا. مگر اساتذہ کرام کی محبت اور محنت تھی اور جامعہ کا پاکیزہ ماحول تھا جس نے نہ صرف یہیں سے جوڑے رکھا بلکہ آج 9 سال بعد جب جدا ہونے کا لمحہ آ پہنچا ہے تو دل اور دماغ اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ ہمارے استاذی محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اقبال حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنت اور لگن سے تیار کردہ وہ خوبصورت چمن ہے جسے استاد محترم حضرت مولانا محمد مغیرہ قمر صاحب نے اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ سینچا ہوا ہے. سامعین محترم، حضرت استاذی رحمت اللہ علیہ کی طلباء کے ساتھ ایسی محبت تھی جیسے ایک والد کو اپنی سکی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. اس بحر و بے قراں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق استفادہ کیا ہے. جب درجہ رابعہ میں پہنچا تو فنون کی جید کتب کا بوجھ ذیل ناتوان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مایوس ہو کر جامعہ چھوڑ کر چلا گیا. تو حضرت استاذی مولانا محمد اقبال حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر بلوایا اور اتنی پیار اور محبت سے مسئلہ سنا، پھر ایسی ذہن سازی فرمائی کہ بندہ جامعہ کا ہی ہو کر رہ گیا. مگر جب حضرت استاذی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا کوہ گراں جب ہم پر ٹوٹا تو ایسے لگا جیسے ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہے. مگر حضرت استاذی رحمت اللہ علیہ کے جانشین استاد الحدیث شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد مغیرہ قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم کی جانشینی کا حق ادا کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایک فن کتابت کے شوق سے مجبور ہو کر دفتر اہتمام میں آیا اور ایک معروف تقریری مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت چاہی تو استاذی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے کر حوصلہ بڑھا دیا. میں وہ مقابلہ تو نہ جیت سکا مگر استاذی نے جس طرح کاندھا تھپ تھپایا تو اسی کی بدولت اگلے سال نہ صرف یہ کہ کئی مقابلوں میں شریک ہوا بلکہ اللہ کی دعا اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اور اپنے ان اساتذہ کرام کی دعاؤں کی بدولت جیتنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. اس سال ضلع پاک پتن کے اندر منعقد ہونے والا آل پنجاب تقریری مقابلہ قابل ذکر ہے. سامعین محترم،
جذبات اور باتیں بہت زیادہ ہیں، شاید کہ تمام رات بیت جائے، مگر وقت کی قلت کے سبب آج میں اپنے ان تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے تراش کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور اس موقع پر میں عہد وفا کرتا ہوں کہ اپنے ان اساتذہ کی طرف سے اور جامعہ کی طرف سے عطا کردہ اس دستار کی ذمہ داریوں کو تا ابد سنبھال کر رکھوں گا، اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے میری بات، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے میری بات، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے وما علینا الا البلاغ۔